अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है, यानी कि बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। और इस हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जई तई फेर के रख दी है। नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है, जख्मी शेर की मानद है। इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ी स्मार्टली इस वक्त खेल रही है और हुकूमत की किसी चाल में नहीं आ रही। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपने देखा एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से हुकूमत की टोन, हुकूमत के अल्फाज, हुकूमत का अंदाज, हुकूमत का कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल गया है। और ये उस कॉन्फ्रेंस से 4 कदम आगे जाके फ्रंट फुट पर अब खेलना शुरू हो गए हैं। वही नून लीग की हुकूमत जो कल तक बिल्कुल सहमी हुई थी। इनको पता था कि हमारे पास ये चंद सीटें हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक तब्दीली आई है, जैसे ही थोड़ी सी इक्तदार की मजबूती आई है और जैसे ही ये फील हुआ है कि भाई अब हमारा इक्तदार मजबूत है और हमने शाह से बढ़ के शाह का वफादार बनना है और अगलों को खुश करना है और खुश करने में हर हद पार कर जानी है, तो अब हुकूमत वो कुछ कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ उनके चुंगल में नहीं आ रही। अब सीन ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं बड़ी अग्रेसिव, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा जाता है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। इसके पीछे खास वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, खास गेम है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिएगा, जरा समझिएगा। हुकूमत कहती है हम इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे भाई? वो ऐसे हार्श अल्फाज बोलता है जो मसाइल पैदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इमरान खान की बहनें जाती हैं अडयाला जेल के बाहर, उन पर क्रैकडाउन किया जाता है। क्यों? सोचा है आपने? रात गए, यानी कि रात के 2 बजे दर्जन भर लोग या 2 दर्जन अगर एक जगह पर जंगल बयाबान में एक नाके पर बैठे हैं, फर्ज कीजिए अडयाला जेल से कोसों दूर, तो वहां पर बैठे रहें, क्या हो जाएगा? सारा दिन बिठा बिठा के रात के वक्त उन पर यह पानी फेंकना, इसका मकसद क्या है? समझ आया? वो मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का मकसद क्या है? ये मकसद हरगिज नहीं है कि इमरान खान वो कोई ऐसी बातें करता है जो नागवार हैं या जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मकसद नहीं है। मकसद है तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिलाना, मकसद है तहरीक इंसाफ को प्रोवोक करना। कभी ये जलसों पर पाबंदियां लगाएंगे, जलसे कह रहा हूं मुलाकातों पर, कभी ये क्रैकडाउन करेंगे और कभी ये बातें करते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। कभी ये पंजाब असेंबली में करारदादें पेश करेंगे कि जी इदारों के खिलाफ बोलने वालों पर पाबंदी लगाई जाए। तो इदारों के खिलाफ आप खुद जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन बोला है। खैर, ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? ये इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रोवोक किया जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए और वो जनाब कोई तहरीक का ऐलान करे, कोई मार्च का ऐलान करे, कोई तोड़फोड़ करे, कोई वायलेशन करे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे। फिर क्या हो? हमें जवाज मिले और वो जवाज बना के हम फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, मजीद इनके गिर्द शिकंजा कसने की कोशिश करें और इनको असेंबलियों से निकालें, मजीद नाअहलियां हों, हमें मजीद सीटें मिले और हम मजीद ताकतवर हो जाएं, क्योंकि इनको ये नशा लग चुका है। पहले ऐसा हुआ है, तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल हुए हैं और वो सीटें इनको मिली हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमे हुए, उनको सजाएं हुई और वो सीटें इनको मिली हैं। इनको एक कॉन्फिडेंस है कि जी पूरा सिस्टम हमारे साथ है, तो ये खुल के खेल रहे हैं
اور یہ تحریک انصاف کو گھیرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والے اب سمجھ آیا کہ یار وہ میچور ہے، اس موقع پر سمجھ آیا کہ وہ میچور ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے، کارکنان تو بڑے وہ پرجوش ہوتے ہیں اور بڑے بے چین بھی ہیں، تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، عمران خان کو رہا بھی کروانا چاہتے ہیں، وہ اشتعال میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، چاہے سہیل آفریدی ہو یا پھر سلمان اکرم راجہ ہو، بیرسٹر گوہر ہو، یا پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے وہ ہوں، تو یہ سارے لوگ اس وقت بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، نہ کوئی ایسی کال دے رہے ہیں، نہ کوئی ایسا جناب کوئی لوز شاٹ کھیل رہے ہیں، حکومت کے ہر یارکر، ہر باؤنسر کو جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹلی اور بڑا سمارٹلی کھیل رہے ہیں، اور حکومت کو کوئی وکٹ نہیں مل رہی، اس لیے حکومت بوکھلائی ہوئی ہے اور یہ سارے حربے استعمال کر رہی ہے، اور تحریک انصاف جناب بڑا اچھا کھیل رہی ہے۔ اب سہیل آفریدی سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کوئی ایسی بات کریں گے، کوئی لانگ مارچ کی، کوئی دھرنے کی، کوئی تحریک وغیرہ کی، لیکن سہیل آفریدی نے بڑا سمارٹلی ان کو کارکنان کو ٹیکل کیا، کہا کہ بھائی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی وغیرہ جو ہیں یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے جی، اور ایک ان کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت، اور اس میں ملک کی سیاسی، آئینی اور پارلیمانی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ کھوکر، نواز کھوکر سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے جی، اور اجلاس میں 20-21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے اپوزیشن جماعتیں، بار کونسلز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مدعو ہوں گی، اور مصطفیٰ نواز کھوکر، حسین یوسفزئی اور خالد چودھری پر مشتمل انتظامی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، اور اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اشاروں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ غیر آئینی اقدام کی ہر سطح پر مذمت کی جائے گی، اور افغانستان کے ساتھ سرحدی تجارت فوری بحال کی جائے اور تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جائے۔ اور اس کے علاوہ جناب ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے شفیع جان، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے، یہ کس کا منصوبہ ہے، یہ کس کا منصوبہ ہے کہ یہ پابندی لگ جائے۔ حامد میر کے پروگرام میں یہ گفتگو کر رہے تھے شفیع اللہ جان، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا منصوبہ ہے، سن لیجئے گا، یہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے، اور وفاقی سنتے جائیے گا، وفاقی وزراء 9 مئی کے واقعات پر بھرپور سیاست چمکا رہے ہیں، بات چیت کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے، کیا اس ماحول میں اعتماد کر سکتے ہیں؟ حکومت کا پورا منصوبہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے، وفاقی حکومت غداری کا مقدمہ دائر کرنے سمیت پارٹی پر پابندی بھی لگا سکتی ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں حکومت کو کوئی ایسا لوز پوائنٹ مل نہیں رہا، اس کے لیے یہ کوششیں کر رہی ہے، بڑی تحریک انصاف کو پرووک کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کو لوز شاٹ کھیل نہیں رہی، موقع دے نہیں رہی۔ اور پھر اسی شفیع اللہ جان نے ایک اور بڑی جناب حکومت کے لیے پریشان کن خبر سنا دی، انہوں نے کہا جی دیکھیں، پوچھا گیا وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے کہ کیا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق کوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا بالکل، وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس ناطے ان کا ایک ورکنگ ریلیشن ہے اور رکھنا ہوتا ہے، پڑتا ہے، اس کے بغیر تو آپ صوبہ نہیں چلا سکتے نا، ظاہر ہے سیکیورٹی، امن و امان کی صورتحال اور بہت ساری اسٹریٹجیز، تو یہ ضروری ہوتا ہے اور ہے، اور یہ جو ورکنگ ریلیشن ہے یہ ہے حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن ختم ہو، تلخیاں بڑھیں اور تحریک انصاف
پر پابندی لگائی جائے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے۔ تو جناب یہ جو شفیع اللہ جان نے یہ بتایا ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن ہے، اس کا مطلب حکومت کی گورنر راج لگانے کی یہ خواہش تو کسی صورت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر کوئی گیپ ہے ہی نہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی راستہ یقینی طور پر نکل سکتا ہے اگر یہ کوشش کرے۔ اور اب میرے خیال میں پہلی دفعہ چاہے ڈنڈا دیکھ کے، چاہے حالات کی نزاکت کو دیکھ کے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سمجھ آ گئی ہے اب ہمیں اس طرح سے چلنا ہے۔ کیونکہ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے، لیٹس سپوز، تو عمران خان کا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ عمران خان کی تو کوئی اس وقت پارٹی ہے ہی نہیں۔ عمران خان کا کچھ نہیں جائے گا، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی یہ لیڈرشپ ہے نا، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، یہ ساری سیٹیں نون لیگ کے پاس چلی جائیں گی اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر یہ پی ٹی آئی کے ترجمان بھی نہیں رہیں گے، یہ عمران خان کے ترجمان بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ بھی اب ان کو اب ہوش آیا ہے، ان کی عقل ٹھکانے آئی ہے کہ بھائی اس طرح سے اب کام نہیں چلنا، اب تھوڑا سا جو ہے اب تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ سنبھل کے چل رہے ہیں، نون لیگ کو کوئی موقع نہیں دے رہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی سیاست اور یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ ان کو کوئی بھی گھات لگانے کا موقع نہیں دے رہے، کوئی بھی واردات ڈالنے کا موقع نہیں دے رہے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔